بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام سننے والوں کو ایم ایس کلیکشن 3.0 میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں مسجد اقصیٰ کے حالات و واقعات بیان کیے جائیں گے۔ ابتدا میں جو حالات و واقعات تھے وہ بھی بیان کیے جائیں گے، اور جو موجودہ دور کے اندر حالات و واقعات ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے بلکہ آخر تک دیکھنا ہے۔ بیت المقدس کے بارے میں آپ کو بہت سی معلومات اس ویڈیو سے حاصل ہوں گی۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہے، ان میں سے ایک شہر بیت المقدس بھی ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ اس کا نام القدس بھی ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرات انبیاء کرام اور مصلحین کی یادگاروں کے آثار بھی ملتے ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ بیت المقدس سرد پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ تاریخی لحاظ سے بمشکل 10 دن گزرے ہوں گے، جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا۔ نوع انسانی کی خون آشام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی رہی ہے۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں، اور یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دے گی۔ یروشلم کی مساجد میں سے سب سے بڑی مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے، جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ تعمیر کی گئی ہے، یہودیوں کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے ہیکل سلیمانی تھا۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا کہ یہ مسجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے، اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اسے کلیتاً ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش گاہ کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو، اور اپنے متبعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہو۔ حالانکہ یہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔
مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصیٰ سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ کرام نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصیٰ کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے، اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی، اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائز ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصیٰ کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین قبۃ الصخرہ ہے جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں شامل ہے، تاہم آج کل یہ نام
حرم کے جنوبی جانب والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں، لیکن آج کل قبہ کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصہ میں اور قبہ صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا، اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ میں جسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا تھا نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد نصب کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ کے دوران وہ اس منبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ اس المناک واقعہ کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحہ کے لیے بیدار ہوئی، اور سانحہ کے تقریباً 1 ہفتہ کے بعد اسلامی ممالک نے OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ پیارے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا اصل تنازعہ کیا ہے۔ موجودہ دنوں میں اسرائیل اور فلسطینیوں میں پرتشدد لڑائی شروع ہے۔ یاد رہے کہ یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کے اس طویل اور خونی تنازعہ کو دہائیاں گزر چکی ہیں، اور مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی مستقل حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازعہ کے تناظر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تنازعہ شروع کیسے ہوا۔ تو یاد رہے، یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے، اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں۔ فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، ایک یہودی ریاست اور دوسری عرب ریاست۔ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا، تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی۔
جس کے نتیجہ میں اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضہ میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحہ نے جنم لیا۔ 750 فلسطینی ہمسایہ ممالک کو خود فرار ہو گئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ پھر 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا۔ اسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو دوبارہ واپس لوٹا دیا گیا۔ یوں اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی، البتہ تنازعات حل نہ ہو سکے اور بڑھتے ہی چلے گئے۔ پیارے دوستو، ایک ضروری سوال جس کا تذکرہ ضروری ہے کہ حماس کیا ہے؟ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے بھی کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی کئی بار حماس کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا، اور 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ شروع کر رکھا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ رہتا ہے، اور اسی تناؤ کے نتیجہ میں حماس کا موجودہ حملہ بھی سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے ہیں، جن کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر یا پیدل یا گاڑیوں پر سرحدوں کو عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق فلسطینی عسکریت پسندوں نے متعدد فوجی چوکیوں پر بھی حملہ کیا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ حماس کے جنگجوؤں نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بعضوں کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جن کو ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کارروائی کے بعد اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے کیے، جہاں پر سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع 11 منزلہ عمارت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن بھی قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملہ کے بعد اس نے اسرائیل پر مزید 150 راکٹ پھینکے ہیں۔ پیارے دوستو، حماس کے موجودہ حملوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور مغربی دنیا جس کو اسرائیل کے مظالم نظر نہیں آ رہے تھے، اور یہ لوگ اسرائیل کے مظالم پر پردہ ڈال رہے تھے، آج یہ چیخ رہے ہیں اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آج یہ لوگ غزہ کے حملہ آوروں کو دہشت گرد بتا رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ اگر یہ دہشت گردی ہے اور ظلم ہے تو اسرائیل اس سے پہلے جو کچھ کرتا آ رہا ہے وہ کیا تھا؟ یہ ایک کھلی منافقت ہے اور اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ محترم سامعین، غزہ اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لازماً کومنٹ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔